سوشل میڈیا، یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک وغیرہ سے ہونے والی کمائی موجودہ دور کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو علماء کی روشنی میں مستند مدارس کے فتاوی جات کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے سامنے چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو رزق حلال کمانے کا حکم دیا ہے اور حرام سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں سوشل میڈیا سے کمائی ایک ایسا موضوع ہے جس میں حلال و حرام کی تمیز مٹتی جا رہی ہے۔ علماء حقہ کے نزدیک کسی بھی ذریعے سے حاصل ہونے والی آمدنی کے حلال ہونے کے لیے دو شرائط ہیں بنیادی طور پر۔ نمبر 1 کہ کام جو کر رہا ہے وہ کام حلال ہو۔ نمبر 2 ذریعہ آمدنی کا بھی حلال ہو، ذریعہ آمدنی بھی حلال ہو اور کام بھی حلال ہو۔ تو یہ دو چیزیں سامنے رکھی جائیں تو نمبر 1 کے اعتبار سے وہ ویڈیو یا تحریر شرعی طور پر جائز ہو تو پھر اس سے کوئی کمائی آئے۔ پھر جس طریقے سے پیسے مل رہے ہیں مثلاً اشتہارات وغیرہ، تو وہ سود کے، جوئے کے، گیموں کے یا غیر شرعی چیزوں پر مبنی نہ ہوں تو پھر اس صورت میں اس کی کمائی حلال ہوگی۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کا مسئلہ ہے، تو مردوں کے لیے یوٹیوب یا سوشل میڈیا سے پیسے کمانا جائز ہو سکتا ہے بشرط یہ کہ وہ شرائط مد نظر رکھی جائیں، وہ شرائط پوری ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے۔ ویڈیو کا مواد یعنی ویڈیو میں کوئی غیر شرعی کام نہ ہو، جیسے موسیقی، فحاشی، جھوٹ، کسی کی غیبت یا تمسخر، کسی کا مذاق۔ ہاں، اگر تعلیمی، معلوماتی یا فنی سے مراد کسی کام والی، کسی ہنر کی، آج کل فن بھی تمسخر کو کہہ دیتے ہیں، تو فنی سے مراد کسی کام والی، کسی ہنر کی ویڈیوز ہیں تو اس کی گنجائش ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 بات جو ہے وہ بھی یاد رکھیں، جو ایڈز ہوتے ہیں، اشتہارات ہوتے ہیں، یوٹیوب پر چلنے والے اشتہارات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ اگر اشتہار میں حرام اشیاء جیسے شراب، پہلے بتایا، سود، غیر شرعی بینکاری یا بے پردہ خواتین کی نمائش ہو تو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی ناجائز ہوگی۔ پھر تصویر کا مسئلہ، علماء حقہ کے ایک بڑے طبقے کے نزدیک بلا ضرورت شدیدہ جاندار کی تصویر یا ویڈیو بنانا اصل کے اعتبار سے ناجائز ہے، تاہم بعض جدید علماء اسے حبس ذیل عکس کا ٹھہر جانا قرار دے کر ضرورت کی حد تک گنجائش دیتے بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد خواتین کے لیے سوشل میڈیا کی کمائی کا حکم۔ خواتین کے لیے فتویٰ زیادہ سخت ہے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ مرد خود پیچھے کیمرے کے ہو کے سامنے اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تو ان عورتوں کو چاہیے کہ خواتین کے معاملے میں فتویٰ زیادہ سخت ہے، کیونکہ اسلام میں عورت کے لیے حجاب اور پردے کے احکامات بہت واضح ہیں۔ نمائش زینت عورت کی، اگر کوئی خاتون اپنی ویڈیو بنا کر یوٹیوب یا ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرتی ہے، چاہے وہ پردے میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا مقصد شہرت یا اجنبی مردوں کو متوجہ کرنا ہے تو یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ پھر دوسری بات، عورتوں کی ویڈیو میں فتنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ ٹک ٹاک جیسی ایپس جہاں رقص، موسیقی اور اداکاری عام ہے، وہاں خواتین کا کام کرنا بالاتفاق حرام اور گناہ جاریہ ہے۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس گناہ کا اثر چلتا رہے گا۔ گنجائش کی صورت ایک ہے، وہ بھی بڑی باریکی کے بعد، اگر کوئی خاتون اپنا چہرہ دکھائے بغیر، آواز کے بغیر، صرف جو ہے کوئی کوکنگ یا سلائی کڑھائی ظاہر کر کے
دکھاتی ہے تو اس کی گنجائش ہے، پھر اس پر جو اشتہارات چلیں وہ بھی پاکیزہ ہوں تو اسے ایک محض ہنر کی ترسیل کہا جائے گا، یعنی کہ ایک ہنر جو ہے آگے مہیا کیا جا رہا ہے۔ مگر پھر بھی فتنے سے عورتوں کو بچنا ضروری ہے۔ النساء حبائل الشیطان، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر یقین رکھیں، وہ ہمارے مرد ہوں یا ہماری عورتیں ہوں، سب اس بات کو سمجھ لیں کہ شیطان کا جال مردوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے عورت ہے، تو اس لیے اس فتنے سے بچنا پھر بھی ضروری ہے۔ دارالعلوم دیوبند اور اسی طرح بنوری ٹون کے فتاوی کے مطابق ٹک ٹاک کی کمائی جو ہے یہ بھی ایک قسم کی مشکل ترین اور ناجائز صورت ہے، کیونکہ ٹک ٹاک کا بنیادی ڈھانچہ موسیقی اور رقص پر مبنی ہے۔ اس میں گفٹنگ کے نام پر جو رقم ملتی ہے اس کی شرعی حیثیت مشکوک ہے، شک والی ہے۔ یہ وقت کا ضیاع اور لغو بیہودہ لہو و لعب میں شمار ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات بھی، آیت کا ترجمہ سن لیں، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو لغو باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بھٹکائیں، اور آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت ہے۔ تفاسیر کے اندر علماء نے لکھا ہے لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور ایسے کام جو لوگوں کو دین سے غافل کر دیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جسم کی نشو و نما حرام مال سے ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور ایسے جسم کے لیے جہنم کی آگ زیادہ مناسب ہے۔ مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ رزق حلال کی اہمیت اور حرام خوری کے ہولناک انجام کو بیان کر رہی ہے۔ حرام جیسے رشوت، سود، چوری، جوا وغیرہ۔ حرام کھانا دل اور روح کو آلودہ کرتا ہے اور دعائیں بھی بے اثر ہو جاتی ہیں۔ حرام کے طریقے جیسے چوری، ڈاکہ، غصب، خیانت، سود، جوا، دھوکہ، ان سب طریقوں سے حاصل کردہ مال جو ہے اس سے جو جسم پرورش پاتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہی زیادہ حقدار ہے۔ حرام مال سے پلنے والا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حلال کمائی میں برکت اور نور ہے۔ حلال کمائی میں برکت اور نور ہے، جبکہ حرام کی زیادتی بھی صرف قبر کے اندھیرے کے سوا کچھ نہیں بڑھاتی۔ تو یہ حدیث حرام مال سے بچنے اور صرف حلال کمانے کی تائید کرتی ہے، کیونکہ اس حدیث میں ہم نے پڑھا جس جسم کی پرورش، نشو نما، بڑھوتری، بڑھنا حرام مال سے ہوا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتاوی اور بنوری ٹون کے فتوے کے اندر یہی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جدید مسائل کے حل میں واضح ہے اگر ویڈیو میں جاندار کی تصویر، موسیقی اور غیر شرعی اشتہارات ہوں تو اس کی آمدنی حلال نہیں ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ بنوری ٹون کا فتویٰ یہ ہے کہ یوٹیوب کی آمدنی حلال ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس پر چلنے والے ایڈ جو ہیں وہ غیر شرعی نہ ہوں، جو کہ موجودہ نظام میں یوٹیوب کے اختیار میں ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ آخر میں خلاصہ کلام یہ ہوا، سوشل میڈیا کو دین کی تبلیغ یا مثبت تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کرنا تو مستحسن ہے، اچھا ہے، لیکن اسے باقاعدہ کمائی کا ذریعہ بنانا حلال و حرام کی باریک سرحدوں کی وجہ سے نہایت خطرناک ہے۔ بالخصوص خواتین کے لیے اپنی ویڈیوز بنانا حیا کے اسلامی تصور کے خلاف ہے۔ تو مردوں کے لیے حکم کیا ہوا؟ اگر
مواد حلال ہو، تعلیمی، دینی یا کسی ہنر کسی کام کا ہو، ویڈیو میں موسیقی، فحاشی یا جھوٹ بھی نہ ہو، اور پھر ایڈز جو اشتہارات ہیں وہ غیر شرعی نہ ہوں، جو کہ یوٹیوب پر عملاً مشکل ہے کیونکہ یوٹیوب انہی کو ہی چلاتا ہے۔ تو ان شرائط کے ساتھ پھر مردوں کے لیے گنجائش ہے، ورنہ آمدنی مشکوک یا پھر ناجائز اور حرام ہوگی۔ عورتوں کے لیے حکم جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ عورت کا اپنی تصویر یا ویڈیو چاہے حجاب میں ہو، اجنبی مردوں کے سامنے پیش کرنا فتنہ ہے، فتنہ۔ پھر عورت کی آواز اور نمائش جو ہے، یہ زینت کی نمائش شرعاً ممنوع ہے۔ تو اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ خواتین کے لیے ویڈیو بنا کر کمانا سخت ناپسندیدہ اور فتنہ کا باعث اور ناجائز ہے، اور سب مسلمان اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ اگر ویڈیو میں گانا ہے، بے پردگی ہے یا غلط اشتہارات ہیں تو کمائی جائز نہیں ہو سکتی۔ ٹک ٹاک خصوصاً فحاشی اور موسیقی کا مرکز ہونے کی وجہ سے اس کی کمائی سے بچنا بھی لازمی ہے۔ اسلام کی عورتیں، مسلمان خواتین۔ اسلام کی عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی عورت کو حیا اور پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر نمود و نمائش حیا کے تقاضوں کے خلاف ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اسلام کے دعوے پر خوشی، اللہ رب العزت کی پہچان اور اللہ رب العزت سے ہر وقت دعاؤں کی امید، اللہ سے اچھائی کی امید رکھنے والے ان باتوں کو غور سے سنیں، سمجھیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ اسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اسلام کے مخالف چاہے کفر و شرک والے ہوں، یہود و نصارہ ہوں، یا پھر اپنے ہی مسلمان، نام نہاد مسلمان، اللہ تعالیٰ ان سب کے فتنوں سے اسلام کو اور خالص مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین۔